السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
سراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا تسلسل قائم کیا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت کے لیے، جو ہم سب کے لیے ہادی و مرشد ہیں، مبلغ اعظم ہیں، مفکر اعظم ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بحیثیت داعی امام الرسل بنایا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو دعوت مصطفیٰ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو دو چیزوں سے بنایا ہے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری اس میں چلنے والی روح ہے۔ یہ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک کا بندوبست اللہ رب العزت نے مٹی سے کیا ہے، اور یہ روح آسمان سے آئی ہے، اور اس کی خوراک کا بندوبست وحی الہی، دین الہی آسمان سے آیا ہے۔ بعینی ہی جس طرح جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، مٹی کا پتلا اور اس میں روح، اگر روح نکل جائے یہ جسم بیکار مردہ اور لاش بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اسلام میں، انسان کی روحانیت میں عقیدہ توحید، دعوت توحید نکل جائے تو یہ انسان کی جو اسلامی نوعیت ہے یہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جس طرح گردن کٹ جائے، روح نکل جائے، جسم بیکار ہے، اور اس جسم سے توحید نکل جائے، اس عقیدے سے توحید نکل جائے جو اس کی روحانی اللہ رب العزت نے غذا بنائی ہے، وہ ختم ہو جائے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر جو ہماری طرف مبعوث کیے گئے، اور ان کا یہی مشن تھا، یہی دعوت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، لوگو اللہ کی بندگی کرو، بندوں کی بندگی سے نکل جاؤ، ایک رب کی بندگی کرو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ دعوت اللہ کا یہ نقطہ آغاز ہے۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں امت واحد حق پر تھی، کوئی شرک نہیں تھا، اور یہ آغاز ہو رہا ہے سیدنا نوح علیہ السلام سے۔ جب 10 صدیاں آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئی تو سیدنا نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس معاشرے میں جس معاشرے کو شیطان نے مورتیوں اور تصویروں اور بتوں کی پوجا پہ لگا رکھا تھا، اللہ رب العزت نے داعی بنا کر دعوت توحید کا داعی سیدنا نوح علیہ السلام، جس کو عمر ملی 950 سال دعوت توحید کا کام کرتے کرتے گزر گئے، کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تیری ہی دعوت دی ہے۔ دعوت کا مطلب پکارنا، رب کی طرف بلانا،
رب کی طرف لے کے آنا، رب کا پیغام پہنچانا، میں نے دن رات ایک کر دیا ہے، یہ قوم باز آنے والی نہیں۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے قوم نوح کے لوگ سارے ہی طوفان اور سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت موسیٰ آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ہر ایک نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی کہ یہی آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہر ایک نے اپنی اپنی رسالت کا حق ادا کیا، ہر نبی نے اپنی نبوت کا حق ادا کیا، ہر داعی نے اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب پہنچتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب ہوتے ہیں، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سب نبیوں کے اللہ نے نام لے کر پکارے، لیکن محبوب پیغمبر کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اے میری خبر دینے والے، میرا پیغام پہنچانے والے، میری دعوت دینے والے، میری نبوت کا حق ادا کرنے والے، میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، گواہ بنا کر، مبشر، خوشخبریاں دینے والا، نذیر، جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، میں نے تجھے اللہ اپنی طرف، رب کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جا کر لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانا، اپنے رب کی طرف لے کے آنا، لوگوں کی، بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی پہ لگانا، یہ تیرا اصل کام ہے۔ محترم سامعین، محبوب پیغمبر 40 سال قبل از مصطفیٰ اس معاشرے میں گزارتے ہیں جس معاشرے کی حالت بڑی قابل رحم تھی، اور وہ معاشرہ برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا۔ ایک دن آپ چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محبوب پیغمبر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب، اب کھڑے ہو جائیں، اب ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، رب کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں، رب کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اپنے رب کی کبریائی کے بول بولیں۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جو مؤذن ہر اذان میں یہ ندا لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بڑا نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ قم فانذر، آپ لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کے بول بولیں۔ سورہ الشعراء وانذر عشیرتک
عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس دعوت توحید کا آغاز کیجئے۔ محبوب پیغمبر نے جب یہ آواز سنی تو اللہ کے پیارے محبوب دوڑے دوڑے کوہ صفا پہ پہنچتے ہیں۔ حاجی آج بھی صفا اور مروہ کی سعی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس صفا پہاڑی پہ جا کر کہتے ہیں یا صباحاہو، او لوگوں میری طرف آ جاؤ، یا صباحاہو۔ اتنی بلند آواز سے لوگوں کو محبوب پیغمبر اپنی طرف بلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کعب بن لوئی، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کے دہتے انگاروں سے بچا لو۔ یا عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کے دہتے انگاروں سے بچا لو، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آؤں گا اگر آپ نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، اگر آپ نے میری اطاعت نہ کی، اگر آپ نے میرا کہا نہ مانا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ یہ ابو لہب ہے، کیونکہ دعوت کے میدان میں آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب سے پہلے آپ کا چچا آپ کے خلاف بولتا ہے، تبا لک یا محمد، العیاذ باللہ، محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ یا ایھا الناس کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت، تفلحوا تملک العرب والعجم کی دعوت صفا کی پہاڑی پہ بلند ہوتی ہے، اور دنیا جہاں کی لوگوں اگر تم یہ لا الہ الا اللہ کی بولی بول لیتے ہو جو سیدنا آدم نے بولی، جو سیدنا نوح نے بولی، جو سیدنا ابراہیم نے بولی تھی، اگر وہ آج تم بولی بول لیتے ہو اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آگے سے جواب ملتا ہے تو الٹ ملتا ہے، پیغمبر پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری سائڈ پر پھر جمع کیا، لوگ کھانے پہ جمع ہوتے ہیں، دعوت پہ جمع ہوتے ہیں، کہا مجھے کیسا پایا ہے، مجھ کہنے لگے یہی جو آپ کو برا کہنے والے، ہم نے آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو دیکھا ہوا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی بات ہمیشہ سچ پہ مبنی ہوا کرتی ہے۔ کہا اگر میں کہہ دوں کہ میرے پیچھے سے ایک لاؤ لشکر آ رہا ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ آپ کو ہلاک کر دے گا، کیا اس بات کو مانو گے؟ کہا ہاں ہاں، ہم تیری بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے ہیں، ہم آپ کے کردار سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کہا میں یہی بات کہتا ہوں کہ اب مجھ پر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ اس سوئی ہوئی قوم کو جگانا ہے، یہ قوم جو شرک میں لتھڑی ہوئی ہے اس کو موحد بنانا ہے، یہ قوم جو در در کی پجاری بن چکی ہے اس کو ایک در پہ جھکانا ہے، یہ لات حبل عزا کی پوجا کرنے والے، یہ نظر و نیاز بتوں کے نام کی دینے والے، ان کو بچانا ہے اور رب کی بندگی پہ لگانا ہے۔ یہ محبوب پیغمبر کے خلاف ہوتے ہیں۔ حضرات، محسن انسانیت، معلم انسانیت، کائنات کے سردار نبی، اتنے فکر مند، سب نبیوں کی سوچ لے کر ان کی ایک ہی درد، ایک ہی فکر کہ قوم جہنم سے بچ جائے، رب کی در کے پجاری بن جائیں، لیکن یہ قوم اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، پیغمبر خدا کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ،
اور طرح طرح کی اذیتیں، کبھی کانٹے کبھی پتھر مارے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دل برداشتہ ہوئے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر میں جانتا ہوں کہ تیرا کلیجہ اب غم زدہ ہے، میں جانتا ہوں تو میرا نبی ہے، دعوت کے میدان میں اتر آیا ہے، اور تو نے 40 سال ان میں گزارے، اب 10 سال مکہ میں، 13 سال اور 3 سال اور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو اللہ بیان کرتے ہیں، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، آپ کو جتنی لوگ بری باتیں کرتے ہیں نا میں ان سے واقف ہوں، لیکن محبوب پیغمبر میں نے جو تجھے ٹارگٹ دیا ہے، جو تیرا اصل کام ہے، میں نے تجھے داعی بنایا ہے، اس امت کے لیے داعی بنایا ہے، آپ نے اپنے دعوت کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس دعوت کے میدان میں آپ کو اتنی عزتیں دے گا کہ یہ قوم جو در در کی پجاری ہے یہ ہمیشہ ایک در کی پجاری بن جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں اترتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب اب دعوت دینی کیسے ہے؟ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، لوگوں کو اپنے رب کی دعوت دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص میں، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں کے ساتھ نہیں رہنا، ان کو یہ بات کہہ دینی ہے، اوے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں محمد اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میرا راستہ اللہ کا راستہ ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اے محبوب پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل آیت نمبر 125 اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ آج داعی مصطفیٰ کو چاہیے، داعیان کو چاہیے، خطیبوں کو چاہیے، واعظ کرنے والوں کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے، اگر تمہارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو دعوت مصطفیٰ ہے۔ آپ نے کس قوم کو کس طرح کس پیارے انداز سے دعوت دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، جنت کے راستے کی طرف بلانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پتہ چلا یہ دعوت دین جو ہے یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ پتہ چلا یہ دعوت دین، دعوت توحید یہ صحابہ اکرام کا مشن ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ داعی ہے، دعوت دینے والا ہے۔ داعی یا تو برائی کی دعوت دے رہا ہے اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے، اپنی فکر سے، اپنے نظریات سے، یا یہ داعی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دعوت مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ مشن ہے دعوت مصطفیٰ، یہ صحابہ اکرام کا پیارا دین ہے، دعوت دین، دعوت توحید۔ اللہ رب العزت فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور سب سے اگر کوئی کائنات میں خوبصورت دعوت ہے وہ دعوت الی اللہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلانا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لگانا۔ ہماری بھی یہی دعوت ہے، منہج اہل حدیث بھی یہی ہے کہ ہم کسی امام کی دعوت نہیں دیتے، ہم کسی فقیہ کی دعوت نہیں دیتے، ہم آپ کو بلاتے نہیں ہیں کسی پیر کی طرف، کسی گدی نشی کی طرف، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں یا تو قرآن کی دعوت دیتے ہیں یا فرمان مصطفیٰ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ہر جمعہ میں سنتے ہیں تو دعوت الی اللہ کو، ہر جمعہ میں سنتے ہیں تو دعوت مصطفیٰ کو۔ اللہ رب العزت
العزت اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آئے، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ان کا یہ ذکر کیا 108 نمبر آیت کے اندر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں، یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑی دانش کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ادعو الی اللہ، لوگوں توحید کو پکڑ لو، شرک کو چھوڑ دو، لوگوں رب کا پلہ پکڑ لو، پوجنا ہے تو رب کو، پوچھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو، اس میں آپ کی نجات ہے۔ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں جس راستے پر ہوں اور میرے ماننے والے جس راستے پر ہیں وہی بندے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں رہ کر مال کی عرض و سما نے مجھے اور آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں، فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر آپ کسی ایک کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی نماز کی جانب چلتے ہیں، آؤ بھائی مسجد کی جانب چلتے ہیں، بھائی برائی کو چھوڑ دو، خیر کو اپنا لو، یہ خیر کا کام ہے، یہ کر لو، آپ کسی کو خیر کے کام پہ لگا دیتے ہیں، کسی کو برائی سے ہٹا دیتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، جو بندہ کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ بھائی یہ خیر کا کام ہے آپ کریں، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے کہنے پر جس نے دعوت اللہ دی ہے، دعوت مصطفیٰ کا حق ادا کیا ہے۔ پیارے رسول فرماتے جتنا اجر کرنے والے کو عمل ملے گا، عمل کرنے والے کو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر کہنے والے کو ملے گا۔ اور کوئی بندہ کسی کو برائی سے روک دیتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، رشتہ دار، عزیز کوئی بھی ہے، وہ برائی سے باز آ جاتا ہے، اس کو برائی سے منع کرنے پر بھی اللہ اس کو اجر عظیم سے نواز دیتے ہیں۔ اب فیصلہ میں نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پیغمبر خدا کی دعوت یہ آپ نے عکاظ میں جا کر دی، آپ نے حجاز میں دی، آپ کی دعوت بصرہ میں پہنچی، آپ کی دعوت شام میں پہنچی، آپ کی دعوت یمن میں پہنچی، آپ کی دعوت لبنان میں پہنچی، آپ کی دعوت افغانستان میں پہنچی، آپ کی دعوت ہندوستان میں پہنچی۔ سیدنا عمر کا دور ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں 15 ہجری تھی، 15 ہجری میں 12 صحابہ ہندوستان میں آئے تھے دعوت اللہ کا پیغام لے کر۔ یہ سیدنا عثمان کا دور آتا ہے، داعی اللہ دعوت مصطفیٰ کا پیغام لے کر 5 صحابہ ہندوستان میں آتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا دور ہے، 38 ہجری ہے، سیدنا علی کے دور میں 3 صحابہ اکرام دعوت اللہ کا پیغام لے کر وہ مکہ اور مدینہ سے چلے ہندوستان تک پہنچے، حتیٰ کہ دور گزرتا چلا جاتا ہے، تابعین کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تابعین کے دور میں کتنے ہی تابعی تھے جو دعوت اللہ کا پیغام لے کر ہندوستان میں پہنچے، ان میں سے 24ویں نمبر پر بلکہ 42ویں نمبر پر اگر کوئی آیا تھا تو اس کا نام محمد بن قاسم تھا، جو سندھ اور ہند میں آیا دعوت اللہ کا پیغام لے کر۔ پتہ چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارکم سے اور اصحاب صفہ کو، چھوٹے سے چند صحابہ کو جو تعداد میں بڑی کمزور اور تھوڑے تھے، ان کو دعوت اللہ کا پیغام دیا۔ یہ دعوت اتنی پھیلی کہ آج پورے عالم اسلام میں دعوت اللہ کی طرف لوگ بلانے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بھی ایک داعی کی حیثیت سے ہوں، آپ بھی ایک داعی کی حیثیت سے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دعوت دیں نماز کی، آپ اپنے بچوں کو دعوت دیں اسلام کی، آپ اپنے بچوں کو دعوت دیں نیکی کی۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال اور کرنا ہے اور پوچھنا ہے۔ محترم سامعین،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 ربیع الاول اور آپ کی وفات سے 80 دن پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پہ اختتام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا نتیجہ کہ 1,44,000 صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پہ جمع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا هل بلغت، میں نے بتاؤ میں نے اپنا پیغام اور جو رب کی طرف سے میری طرف ذمہ داری تھی وہ ادا کی ہے یا نہیں کی؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہ آج تو گواہ بن جا، یہ 1,44,000 صحابہ اکرام اس بات کے شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ میں نے تیری توحید کا دنیا میں پھلیرا بلند کیا ہے، تیری توحید کی صدا کو بلند کیا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، کبھی طائف کے میدانوں میں نے پتھر بھی کھائے، میرے سر پہ اوجڑیاں بھی ڈالی گئی، مجھے دھکے بھی مارے گئے، مجھے مجنون بھی کہا گیا۔ اللہ میں تیری توحید پہ گواہ ہوں، تو نے کہا تھا دل برداشتہ نہ ہو میرے محبوب، قد نعلم انہ لیحزنک، ہم جانتے ہیں تیرے اس غم کو، میرے محبوب کبھی غم زدہ نہ ہونا، بس آپ کا کام ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا دل تنگ پڑ جاتا ہے، ان کی باتوں سے تنگ آ جاتے ہو محبوب پیغمبر، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا جا، اللہ کی حمد بیان کرتا جا، ان کی نسلوں میں اللہ ایسے ہیرے پیدا کرے گا جو توحید کا پھلیرا بلند کرنے والے ہوں گے۔ آج منظر عام پر یہ رسول اللہ کی دعوت، یہ رسول اللہ کی دعا جس کو دعوت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ادا کیا، اللہ مجھے بھی اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔